بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یاسین جو کہ قرآن شریف کا دل ہے، آج کی اس ویڈیو میں سورہ یاسین کے متعلق کچھ فضائل بتائیں گے کہ ایک حدیث پاک میں حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھ لے تو اس کی تمام دن کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سورہ یاسین کے متعلق بہت سے فضائل احادیث میں بتائے گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں معمّہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور آخرت کی ہول اور دردناک عذاب کو دور کرتی ہے۔ اور اس سورت کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع اور موت کے قریب ہو تو اس پر مرگ الموت اور نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ مقری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور والصافات جمعے کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی تو اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سورت کو بار بار پڑھنے کی اور اس کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔